جو ورڈ رحم ہے عربی کے اندر اور اردو کے اندر یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں. اردو کے اندر جو لفظ رحم پایا جاتا ہے اس کا جو ذہن پہ یا جو انسان کے مائنڈ میں جو چیز جو آئیڈیا آتا ہے جو امیج بنتا ہے is different than when you learn Arabic. اور عربی زبان کے لحاظ سے عرب لوگوں کے لحاظ سے جب آپ رحم کے لفظ کی طرف آتے ہیں تو there is a totally different جو ہے نا ایک نظریہ یا ایک سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے. وہ کیوں اور وہ کیسے؟ اردو کے رحم میں لفظ ہے رحم کیجئے. کب استعمال ہوتا ہے؟ یا have mercy، بھئی ان پہ رحم کریں، ان پہ رحم کریں. یہ لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ اگر میں بولوں مجھ پر رحم کریں تو میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ کوئی مثال، کوئی جواب دے گا؟ اینی باڈی؟ مجھ پہ رحم کریں یا اس پر رحم کریں، اس بچے پر رحم کریں، اس عورت پر رحم کریں تو یا اس بوڑھے شخص پر رحم کریں، تو اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں اس وقت؟ سر یہ ترس ریکویسٹ کر رہے کھانے ہیں کا ہاں جی، سر کوئی نیڈی ہے تو اس کی مطلب ہیلپ، کون بولے؟ یا کوئی مظلوم ہے تو اس کی. تو مظلوم کے لیے آپ رحم کی اپیل کر رہے ہیں. اچھا، یو رائٹ. اس کے علاوہ سر ترس اور کھانے والی ترس ترس کھا رہے ہیں. ترس کھانے کی جو ہے نا وہ اپیل ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جس بندے سے کہا جا رہا ہے ریکویسٹ ہو رہی ہے نا، جی ریکویسٹ بھی ہو رہی ہے نا. ہاں، جس بندے سے رحم کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کس موڈ میں ہے؟ آف کورس غصے میں. غصے میں. اللہ آپ کا بھلا کرے. جی، اس کا مطلب کہ جب میں اردو میں رحم کا استعمال کرتا ہوں لفظ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے میں رحم کی اپیل کر رہا ہوں وہ بہت غصے میں ہے، انتقام لینے کے لیے تیار ہے، سزا دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، قانون نافذ کرنے کے لیے تیار ہے. مثال کے طور پر پولیس والا ٹکٹ دینے لگے، جرمانہ دینے سوری چلان کاٹنے لگے، اریسٹ کرنے لگے، تو ماں بولتی ہے میرے خامد کو اریسٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، میرے اس کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، یا میرے بیٹوں کو اریسٹ نہ کریں، تھانے دار صاحب رحم کریں. ٹھیک ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے. اس کا مطلب تھانے دار غصے میں ہے، قانون نافذ کرنے والا ہے. ایسے ہی ایک جج ہے، جب اس کے سامنے وہ قانون نافذ کرنے لگتا ہے، فیصلہ سنانے لگتا ہے، تو جس کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے وہ کہتا ہے رحم، بھئی رحم کی اپیل، رحم کیجئے، رحم کیجئے. اس کا مطلب آپ نہیں کہہ رہے کہ جس سے رحم کی اپیل ہو رہی ہے وہ غصے میں ہے، لیکن جو مانگ رہا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اگلی ہستی غصے میں ہے. تو جب ہم اردو کے رحم کو دیکھتے ہیں اس میں اللہ کا امیج جو ہمارے ذہنوں میں انکانشیسلی ٹرانسفر ہوتا ہے وہ غصے میں ہے، ہر وقت غصے میں ہے. استغفر اللہ. And that's a worst image somebody can create about Allah subhanahu wa ta'ala in someone's mind. ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کا امیج غصے. مثال کے طور پہ یہ آپ ٹیکنیک سمجھیے گا، کہا جاتا ہے بیٹا اگر آپ نے ایسے کیا تو اللہ ناراض ہوں گے، اللہ آپ کو سزا دیں گے. میں کون ہوں یہ کہوں کہ اللہ ناراض ہوں گے؟ مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ Do I have right to say that؟ کیا مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ میں اللہ کے بارے میں خود کہوں کہ جس کی رحمت اس کے غصے پہ ہر وقت ہیوی ہے، کہ میں ایک چھوٹی سی غلطی پہ بولوں جو مجھے پسند نہیں ہے، جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کہ اللہ آپ پہ ناراض ہوں گے؟ کیوں؟ میں پتہ بھی ہے میں کتنا برا امیج اللہ تعالیٰ کے ایک بچے کے ذہن میں ٹرانسفر کر رہا ہوں جب میں یہ بولتا ہوں. یا اللہ آپ کو سزا دیں گے. کیا میرے پاس بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے جو میں لوگوں کو سزائیں سناتا پھرتا ہوں؟ اگر تو میرے پاس نہیں ہے تو مجھے یہ جملہ بولتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کہیں میں خود نہ پکڑا جاؤں. ہاں، لوگوں کو سزائیں سناتے تھے، اپنی ہسٹری کھول کے دیکھیے، لوگوں پہ وہ تو پھر بھی معافی کا حقدار ہے، تو اس کا تو بھی معافی کا حقدار نہیں ہے، اور تو لوگوں کو میری سزا کے وعیدیں سناتا پھرتا ہے. یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈو دیٹ. اچھا جی، رحم
اردو والا ایک خطرناک لفظ ہے، اس کے اندر جو امیج بنتا ہے وہ جس سے رحم کی اپیل کی جا رہی ہے انتہائی غصے کا امیج ہے، انتہائی سزا دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہستی کا امیج ہے، جو کہ بالکل برا امیج ہے، یہ اللہ کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب عربی کا رحم کیا چیز ہے؟ عربی کا رحم کیا چیز ہے؟ عربی کے اندر محبت کے کئی اقسام ہیں، محبت کے کئی درجات ہیں، محبت کی کئی اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ جو محبت کے جو درجات ہیں نا، محبت کے درجات، ان کے مختلف نام بھی ہیں۔ اچھا، محبت یہ لفظ عربی کا ہے، ودود یا ودود جو اللہ رب العزت کا نام ہے، ودود، ٹھیک ہے؟ ودود محبت کرنے والا، ٹھیک ہے؟ کس قسم کی محبت وہ الگ ٹاپک ہے۔ اچھا، الہ، اگر محبت کے 10 درجے ہیں نا تو 10واں درجہ یہ ہوگا کہ کوئی بندہ محبت میں اس قدر گرفتار ہو جائے، اس قدر کہہ لیں کہ اپنے حواس کھو بیٹھے کہ خودکشی کر لے۔ جس نے خودکشی کر لی وہ 10ویں درجے پہ ہے محبت میں آ کے کسی کی، ٹھیک ہے؟ 9واں درجہ کیا ہے؟ 9واں درجہ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی محبت میں اپنی تمام زندگی کی اہم ترین ضروریات کو بھول جائیں، کھانا پینا بھول جائیں، ٹھیک ہے، تھکاوٹ بھول جائیں، پیاس بھول جائیں۔ مثال کے طور پر ایئرپورٹ پہ ایک بچہ اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ 3 سال بعد یا 5 سال بعد واپس آ رہا ہے، ماں انتظار کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اسے 1 گھنٹہ ہو گیا ایئرپورٹ پہ۔ لاہور پاکستان ہماری طرح ہمارے پاکستانیوں کی طرح ہم پورا خاندان لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، 3-4 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹس ٹیک دا سیم سینیریو، ماں کھڑی ہے ایئرپورٹ پہ، انتہائی بے چین ہے، ٹھیک ہے، فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، ماں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ اس کو واش روم کی حاجت ہے، بٹ شی ڈزنٹ کیئر، ٹھیک ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آئے ہیں، شی ڈزنٹ کیئر، کھڑی ہے، ایون کہ she's I have to say that گھٹنوں پہ بوجھ ہے، ٹخنوں پہ بوجھ ہے، کمر درد عام روٹین میں رہتی ہے۔ اب نہ تو اس کو کمر درد کا مسئلہ ہے، نہ اس کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، نہ اس کو جو ہے نا ٹخنوں کا مسئلہ ہے۔ شی از اسٹینڈنگ، شی از ناٹ گیٹنگ ٹائرڈ، وائی؟ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، بھوک پیاس کہاں چلی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں چلی گئی تمام پریشانیاں؟ کہاں؟ ایک انتظار اپنے بیٹے کی محبت میں کھڑی ماں کو دنیا میں کوئی بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ there is no way I can't، میرے پاس وہ نہیں سسٹم ہے جو میں ایکسپلین کر سکوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ جو ماں کی جو چاہت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو درجہ ہے جہاں پہ انسان بھوک پیاس کو بھول جائے اور اپنی دنیاوی تمام ضروریات کی پرواہ چھوڑ دے، وہ ہے لفظ اس کے لیے الوہیہ۔ وہاں سے لفظ الہ آیا ہے، ایسی ہستی جس کی محبت میں انسان دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ جائے، اسے الہ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ایسے ہی رحمان بھی ایک محبت کا درجہ ہے، محبت کا درجہ ہے۔ کیسی محبت؟ انکنڈیشنل، شدید، اور جس کے اندر احساس بھی انتہا کا پایا جائے، انتہا کا احساس بھی پایا جائے اور شدید محبت، ٹھیک ہے، وہ ہے رحم عربی کے اندر۔ اچھا، اسی لیے تو ماں کے ساتھ، ماں کے رحم کے لیے لفظ جو ہے نا عربی کا رحم ہے، ٹھیک ہے، ووم کے لیے۔ وہ کیوں؟ آپ اس مثال کو سمجھیے گا۔ بچہ جیسے جیسے پیٹ کے اندر بڑا ہو رہا ہے، ماں کو اذیت مل رہی ہے، ماں کو محتاط رہنا پڑ رہا ہے، ماں کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی پڑ رہی ہے، بہت ساری احتیاطیں ہیں، اور ساتھ میں کمر درد، تکلیفیں، وامٹنگ، سب کچھ جو بھی معاملات ہیں، ہیوج لسٹ، شی سفرز، ٹھیک ہے۔ اب جب پیدائش کی باری آئی، ایک دم شاید مر ہی جائے، ٹھیک ہے، پر جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بجائے اس کی کہے اس میں ایک مثال دینے کے لیے یہ جملہ بولنے لگا، اس بچے نے جتنا مجھے دکھ دیا ہے میرے بالکل سامنے نہ لے کے آنا۔ Is that the thing that she says? No! اتنی اذیت تکلیف کے بعد she still holds him on her chest and cries with love
with joy. There was the same baby was hurting you for months. اور بجائے اس کے کہ آپ اسے دور کریں, اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں, اب کہیں کہ لے جاؤ, کوئی اور لے جائے, I don't need it, I just got relaxed, that's it, I'm done with that. پر تم تو رو رو کے خوشی میں پاگل ہو رہی ہو, اور تمہاری جو خوشی کا عالم ہے can't express. یہ کہاں سے پیار آ رہا ہے؟ اچھا جی, وہی بچہ تھوڑا بڑا ہونا شروع ہوا, ٹھیک ہے, نئے کپڑے, نئے جوتے, ہر چیز نئی, لیکن اس بچے کی حرکت کیا ہے؟ ہر چیز کو گندا کر رہے, اس میں پوپی کر دی, اس میں پوپی کر دی, اس میں پیسی کر دی, اس میں پیسی کر دی. لو بھائی, نہ اس کا سونا نہ اس کا جینا, سب کچھ حرام کر دیا. رو رو کے ساری رات, ایک کمرہ نہیں, دو کمرے نہیں, پورا گھر چوکیدار بنا دیا ایک بچے نے. کیا ماں کہتی ہے کہ I'm tired, اس کو لے جاؤ, کسی کو دے دو. نہیں, اندر سے جو کنیکشن ہے اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ بڑا ہوا, اتنا بڑا ہوا کہ اب وہ چل پھر سکتا ہے, ٹھیک ہے, باتیں کر سکتا ہے. یقین کریں, رائٹ ڈاؤن دس سینٹینس, اس کو لکھ لیں, یہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں لکھ لیں. اگر ماں کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ میرے بچے کی پرسنالٹی معاشرے میں خراب ہوگی, میرے بچے کا امیج خراب ہوگا, یا مسلمان خاتون ہونے کے ناطے سے میرے بچے کو قیامت کے دن سزا ملے گی, ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن, اگر یہ 3-4 وجوہات نہ ہوں, واللہ ایک ماں اپنے بچے کے قتل کو بھی معاف کر دے گی, اس کی چوری ڈکیتی کو بھی معاف کر دے گی, اس کے زنا کو بھی معاف کر دے گی, اس کے ہر جرم کو معاف کر دے گی. کب؟ جب بیٹا شام کو آ کے مسکرا کے ملے اور ماں کو گلے لگ جائے. Is that the truth? کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ ماں کے رحم کی مثال الرحمن الرحیم کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا, الرحمن کا مطلب یہ ہے جو ہونا چاہیے, ہمارے ترجموں میں ایسا نہیں ہے, اس لیے بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے ہمارا. الرحمن کا مطلب یہ ہے انتہائی شدید محبت کرنے والے, انتہائی شدید محبت کرنے والے, اور ہر وقت محبت کرنے والے, ٹھیک ہے. پر الرحمن ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, ٹھیک ہے, یہ فعلان کے وزن پر ہے, جو کہ انسان کی ایک کیفیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں, کیفیت کے لیے. کیفیت مثال کے طور پہ پیاس کی کیفیت کے لیے بھوک کے لیے, ٹھیک ہے, آتشان ہے, آتشان, ہاں جی, ہاں, جوعان ہے بھوک کے لیے, جزاکم اللہ خیر, جوعان بھوک کے لیے, پیاس کے لیے آتشان, یہ ایک کیفیت ہے. تو یہ صرف اللہ کی بھی ہے, اللہ پر ایک کیفیت ہے انسان کے ساتھ محبت کی, انتہائی شدید محبت. پیاس جب لگتی ہے, انسان کو شدید پیاس لگتی ہے, فوری طور پہ پانی چاہیے, پر جب پانی پی لیں تو پیاس چلی جاتی ہے. ایسے ہی اللہ کی رحمت سے مراد شدید محبت. اب میں اگر رحمت کا لفظ استعمال کرتا ہوں, دا سیم جو مینٹیلٹی ہے اس لفظ کے پیچھے, وہ فوری طور پہ میں نہیں چاہتا ہوں وہ مینٹیلٹی جمپ ان کرے, وہ افیکٹ کرے. ہم نے یہ اردو والے رحم کو پیچھے کرنا ہے, اس کو نکال کے سائڈ پہ کرنا ہے, عربک والے رحم کو لے کے آنا ہے, اور اس کا مطلب اردو والا رحم نہیں ہے, اس کا مطلب شدید محبت ہے, شدید محبت اور احساس. اچھا, شدید محبت کرنے والا الرحمن. دوسرا, ہر وقت فوری طور پر, یعنی فوری طور پر محبت ہم پہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی ہے, ہر وقت نازل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. پر مسئلہ یہ ہے, جب میں نافرمانی کرتا ہوں تو میں خود محروم ہو جاتا ہوں. رحمت تو نازل ہو رہی ہے, لیکن میں محروم ہونا شروع ہو جاتا ہوں. جیسے کہ کل کی مثال دی تھی کہ اگر انسان کو کوئی دودھ پیش کر رہا ہے اور اگر اگلا نہیں لینا چاہ رہا, تو یہ اس کا قصور ہے نا, دینے والے کا تو قصور نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول برقرار رہتا ہے, لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے وہ رحمت رک جاتی ہے, تو یہ انسان محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے. الرحیم کے اندر بھی دو مختلف معنی ہیں الرحیم الرحمن کی نسبت. الرحیم کے اندر شدید محبت تو ہے, لیکن اس کے اندر ہمیشہ اینڈلیس. اب کیوں یہ استعمال ہوا ہے, الرحمن الرحیم کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ پہلے نمبر پر مجھے یہ بتایا گیا کہ میرا رب مجھ سے شدید محبت کرتا ہے اور ہر وقت محبت کرتا ہے, لیکن اگر میں غلطی کر لوں تو میں رحمت سے, محبت سے
محروم ہو سکتا ہوں, تو ہو سکتا ہے میں مایوس ہو جاؤں, اب تو میں نے غلطی کر لی, میرا مجھے معاف نہیں کرے گا. تو الرحیم نے آ کے مجھے اطمینان دے دیا, نو 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 نو, if you go back and repent, if you go back and ask for forgiveness, if you go back and say, oh Allah, I messed up, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے, معاف کر دیں گے. تو یہ الرحیم نے آ کے اس ڈاؤٹ کو ختم کر دیا جو کہ انسان کے ذہن میں آنے والا تھا. تو یہ ہے ایک مختصر سی انٹروڈکشن الرحمن اور الرحیم کے بارے میں. ٹھیک ہے, الرحمن انتہائی شدید, ہر وقت اور فوری طور پر محبت کرنے والا. ٹھیک ہے, فرق یہ ہے کہ الرحمن کے اندر ایک تیسری جو کوالٹی ہے وہ ہے کہ محدود ہے, کہ اگر انسان غلطی کرے گا تو رحمت سے محروم ہو سکتا ہے, پر ہمیشہ کے لیے محروم نہیں رہے گا. پیاس دوبارہ پھر لگے گی, پیاس دوبارہ پھر لگے گی, کیفی دوبارہ پھر طاری ہوگی, پھر اللہ پھر وہیں پہ ہوں گے, محبت دینے کے لیے, احساس کرنے کے لیے, معاف کرنے کے لیے, پیار دکھانے کے لیے. تو یہ تھا الرحمن الرحیم کا معنی. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور چیز تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا, that was the الرحمن الرحیم کے بارے میں. یہ تھوڑا سا آف دا ٹاپک ہے, آف دا ٹاپک بٹ اٹس ریئلی امپورٹنٹ. ہمارے پچھلے سیشن میں یہ بات چل رہی تھی اتوار کے دن کہ اللہ کی معرفت کے بارے میں, کیونکہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی تعریف کے بارے میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ میں تھوڑی سی اٹیچ بھی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ایک چیز اہم جو ہمارے ذہنوں ہم پر مسلط کی گئی, اب نئی نسل میں مسلط کر رہے ہیں, وہ ہے اللہ رب العزت کے غصے والا امیج. ٹھیک ہے, غصے والا امیج وہ ہم نے ہٹانا ہے. مجھے بالکل حق حاصل نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت کے بارے میں اپنے بچوں کے ذہن میں خوفناک امیج بٹھاؤں, اللہ کے عذاب کے بارے میں بات کروں, اللہ کے غصے کے بارے میں بات کروں. میں نے کون سا رشتہ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا قائم کروانا ہے؟ یاد رکھ لینا, معیار ہوتا ہے, ہر رشتے کا معیار ہوتا ہے. صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کا کیا معیار تھا؟ میں اس مثال کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر تو انسان بادشاہ کا اور وزیر کا, بادشاہ کا اور عوام کا, یا رائے جو اس کی عوام ہے یا اس کی جو حکومت ہے, اس کے جو اس کی کیا بولیں, اس کی جو رعیت ہے, اس کا جو تعلق ہے وہ احترام کا ہے, احترام کا. بادشاہ احترام چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب احترام نہ ملے تو بادشاہ کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ غصہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک معیار ہے احترام کا اور خوف کا. احترام مطالبہ کرتا ہے خوف کا. کیوں؟ اگر میں احترام نہیں کروں گا تو مطلب ہے کہ مجھ پہ سختی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک معیار ہے احترام اور ایک خوف. ٹھیک ہے, احترام مطالبہ کرتا ہے خوف کا. دوسرا معیار کیا ہے؟ محبت کا اور حیا کا. محبت اور حیا کا. I'm going to say a few things kind of confusing. ٹھیک ہے, میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں, اور کوشش کیجئے گا کہ اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیے, اور اگر سمجھ آ رہی ہے تو it's gonna be very interesting thing. رشتے کا معیار میں بتا رہا ہوں, رشتے کا معیار. I'm just going to repeat to make sure that I'm trying to clear the things that I'm saying. اچھا, رشتے کا معیار ایک ہے احترام. احترام ڈیمانڈ کرتا ہے انفورسمنٹ کا. جیسے کہ پولیس والے کا احترام ہونا چاہیے, اور اگر کوئی احترام نہیں کرے گا تو قانون ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کا احترام ہونا چاہیے, احترام نہیں ہے تو پنشمنٹ ہے, قانون ہے. ایسے ہی ایک اسکول کا پروفیسر ہے, احترام ہے, نہیں تو فیل کا ڈر ہے. مطلب کہ احترام اور خوف, یہاں پہ محبت نہیں. دوسرا ہے محبت اور حیا. جو حقیقی محبت ہے وہ حیا کا مطالبہ کرتی ہے. حیا کیسے؟ جب آپ کو مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے جس کو, بیٹی کو باپ سے انتہائی زیادہ محبت, وہ شرم, اس کو حیا آتی ہے ایسی غلطی کرنے پر جس پہ باپ مایوس ہو. اب یہ احترام نہیں ہے, یہ حیا ہے, رشتے کی حیا ہے. تو صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ تھا نا, وہ محبت اور حیا والا تھا, احترام اور خوف والا نہیں تھا. اگر احترام اور خوف والا ہوتا تو یاد رکھ لینا, خوف کا نتیجہ بغاوت ہے.
لیکن جہاں پہ سچی محبت پائی جاتی ہے وہاں پہ حیا پائی جاتی ہے. حیا کبھی بھی انسان کو بغاوت پہ مجبور نہیں کرے گی. حیا تو جو مومن بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ بھی محبت اور حیا کا ہونا چاہیے. مجھے شرم آنی چاہیے اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے. دیٹ از مائی پوائنٹ. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں اللہ کا خوف نہیں, مجھے اللہ کے بارے میں شرم آنی چاہیے. یعنی ہاؤ ڈیئر آئی کین ایون امیجن ٹو ڈو سم تھنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے, صحابہ کرام کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کا معیار تھا, جو رشتے کا معیار تھا, وہ محبت اور حیا تھا. ٹھیک ہے, اگر ہم مثال کے طور پہ, میں نا میرے ایک دوست ہے یہاں پہ, تو وہ عراق سے تھے, تو بات ہونی شروع ہوئی. میں نے کہا کہ یار یہاں پہ ہمارا بچہ جب غلطی کرتا ہے نا, ہمارے پھیپھڑوں کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے نا, ہم ان کو پھاڑ کے بچے پہ غصہ روب ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ پتہ ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ بچے کو فلٹر کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں کہ جب ہی آواز ریز ہوئی, کانوں کے فلٹر آن, کچھ نہیں سنائی دے گا, اور آپ کی سب سے زیادہ بے وقتی اس وقت کسی کے سامنے ہو سکتی ہے تو وہ آپ کا بچہ ہے. He doesn't care. اس کو کوئی آپ کی عزت, وقار, احترام کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی, ذرا پرواہ نہیں ہوتی. میں نے پھر اسے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کیسے کرتے ہو اگر بچے نے غلطی کی ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تو بچے نے غلطی سب کے سامنے کی ہے تو میں بچے کو کچھ نہیں کہتا ہوں, بچے کو اپنے سامنے بلاتا ہوں, اپنے پاس بلاتا ہوں, اس کے کان میں کہتا ہوں, بیٹا آپ کی ایک عزت ہے, آپ کا ایک وقار ہے, آپ کے بارے میں یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ ایک اچھے بچے ہو. اب میں ان کے سامنے اگر منہ کھولوں گا تو کس کی بے عزتی ہوگی؟ آپ کی بے عزتی ہوگی. تو سوچو تو جو آپ نے کام کیا ٹھیک ہی ہے. کان میں یا محفل کے بعد کبھی بھی لوگوں کے سامنے میں نے اپنے بچے کی عزت کو یا بچے کے وقار کو کبھی خراب نہیں کیا. بچے کی عزت کو, بچے کے وقار کو میں نے پرائیویٹلی بھی اور ان پبلکلی بھی میں نے محفوظ کیا ہے. بچے کو شرم آتی ہے میرے سامنے یا اپنے دوستوں کے سامنے غلطی کرے. اسے پتا ہے کہ میرا ایک وقار ہے, میری ایک ڈگنیٹی ہے, مجھے عزت ملتی ہے میرے باپ کی طرف سے, مجھے عزت ملتی ہے میری ماں کی طرف سے, میرے بہن بھائیوں کی طرف سے. I do not want to lose that dignity. وہ وقار, وہ احترام میں نہیں چاہتا. تو وہ کہنے لگا کہ کبھی بھی میں نے جتنی بچوں کے ساتھ آواز کم آہستہ کر کے بات کی ہے, بچوں میں اتنی زیادہ تبدیلی آئی. اور جتنی آواز بلند کرو گے, آپ بچوں کو سن کرتے ہیں. You put them on the totally silent mood. Silent mean like numb mood. ان پہ کچھ اثر نہیں کرتا ہے. اور میں شاک تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. Look at the word. کہاں دنیا پھرتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پھیپڑے پھاڑیں گے تو بچوں کا سافٹ ویئر چینج ہو جائے گا. ہرگز نہیں. جتنی آواز کم کر لیں گے اتنا ہی افیکٹ بڑھ جائے گا. آزما کے دیکھ لیں, آپ 2 لوگوں کے 5 لوگ بیٹھے ہوں, آپ ایسا سے بات کرنی شروع کر دیں, سب کی توجہ آپ کی طرف آ جائے گی, سب کی توجہ. کیوں؟ That's a smart way. اچھا, اب جب بات آتی ہے اللہ رب العزت کی, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچے کے دل میں اللہ کے ساتھ جو رشتے کا جو معیار ہے وہ کون سا سیٹ کریں. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں خوف ہو, ٹھیک ہے, تو یاد رکھ لینا اس کے خلاف بغاوت آتی ہے. جب خوف زیادہ طاری ہوتا ہے تو اس کے خلاف بغاوت آتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ میرا سوال نہیں کہ میں پوچھوں کہ نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہاں, نماز کا میں یاد کروا سکتا ہوں, لیکن ان کی پڑھی نہ پڑھی پہ میں پوچھ نہیں سکتا. کیوں؟ یہ اللہ کا سوال ہے, اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے, ہاں تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, میں یہ یاد کروا سکتا ہوں دا بیسٹ وے, کتنا بھی بہترین طریقہ اختیار کر کے میں یاد کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر مجھے یاد ہے پاکستان میں میرے ایک دوست ہیں, وہ ماشاءاللہ دعوت کا کام کرتے ہیں. ہی ہیز ہز اون وے. کہنے لگے کہ ایک دوست تھا میرا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, تو میں نے اس سے ایک دفعہ بھی نماز کا نہیں بولا کہ تم نماز پڑھو. میں اس سے مل کے بیٹھ کے اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کی کمال کی میں نا تعریف کرتا اللہ تعالیٰ کی. ایک دن کیا ہوا کہ میں مسجد کو جا رہا تھا, تو وہ گھر سے نکلا اور مسجد کی اپوزٹ اس نے چلنا شروع کر دیا.
اس کا میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اس کو اب کہوں کہ نماز پڑھو یا صرف السلام کہوں. اس نے کہا کہ میرے نا شیطان نے تو کہا کہ اسے بولو کہ تم نماز نہیں پڑھو گے, واپس آؤ نماز پڑھو. نہیں, میں نے کہا کہ نہیں, دیٹس ناٹ دا وے. میں نے اس سے صرف السلام علیکم بولا اور بازو اوپر کرتے ہوئے, یعنی بازو اوپر چڑھاتے ہوئے, یعنی اسے احساس ہو کہ میں مسجد جا رہا ہوں, اور سلام بولا, بس اتنا کہا کہ میں چلا گیا مسجد میں. اگلے دن اس بندے کو میں نے تقریباً نوٹس کر رہا تھا 2-3 مہینے, وہ مسجد میں کبھی نہیں آیا. اگلے دن میں نے اس کو مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. He never went to masjid before. اب کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے اس کو نماز کا نہ کہہ کر اس کو احساس دلایا ہے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہا. اور اگر میں اسے یہ بولتا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اس کی ایگو پہ شیطان آ کے سوار ہو جاتا. ہاں دیکھو رہا نا مولوی, بس اتنی بار بول کے پرماننٹلی نماز کے بارے میں مزید نفرت بٹھا دیتا. پر اس نے کہا کہ میں نے نماز کا کہا ہی نہیں, بس اسے میں نے سلام کہی تب جب میں مسجد کی طرف خود جا رہا تھا, بس. اور اسے خود احساس ہوا کہ مجھے مسجد میں جانا چاہیے. ہرانو کیسے وہ کام کیا, لیکن ٹیکنیک کام کر گئی. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ فوری طور پر سزا, فوری طور پر عذاب, فوری طور پر پنشمنٹ, فوری طور پہ جو ہے نا جہنم, فوری طور پہ ناکام, فوری طور پہ فیلئر کے سرٹیفکیٹ جو ہم نے بانٹنے شروع کیے ہوئے ہیں, ہم کسی کا نقصان نہیں کر رہے, ہم اپنے پیاروں کا خود نقصان کر رہے ہیں. اب اس ٹیکنیک کو بدل دیں, اس ٹیکنیک کو بدل دیں. غصے کی بجائے بیٹا یہ آپ سوچیں کہ اگر آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے. امیجن کریں کہ اگر آپ, اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کی اس غلطی کو میں نے دیکھا تو آپ کو میرے سامنے شرم آ رہی ہے, اللہ کے سامنے آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ آپ کا رب اتنا پیار کرنے والا, ٹھیک ہے, بن مانگے آپ کو صحت دینے والا, بن مانگے گھر دینے والا, بن مانگے ہر چیز عطا کرنے والا, اور آپ اس کے سامنے یعنی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی وہ ٹیکنیک استعمال کریں, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ بچے کو یعنی اتنی شرم آئے کہ دوبارہ غلطی کا سوچے نا. ٹھیک ہے, تو محبت اور حیا کا رشتہ قائم کروائیں اللہ کے ساتھ, اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ. خوف اور احترام کریں. جب محبت ہوگی, حیا ہوگی, آٹومیٹکلی احترام ہو جائے گا. آٹومیٹکلی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوف بٹھا دیں گے تو احترام آ جائے گا, ٹھیک ہے, محبت آ جائے گی. محبت اور خوف ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. نہیں, محبت اور خوف ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. میں کیسے کسی سے محبت کروں جس سے مجھے جان کا بھی خطرہ ہے؟ اٹس اے سمپل رول. کیوں؟ مجھے کب پتا کہ مجھے میری آ کے گردن کاٹ دے, میں محبت کیسے کروں؟ وہ دل کی محبت نہیں ہوگی, وہ جھوٹے جملے ہوں گے, مجھے پیار ہے, مجھے پیار. نا, اٹس ناٹ گونا ورک دس وے. سچی محبت کیا ہے کہ شرم آئے کہ how dare I can even think to do something like that, or how dare I am to even say that dirty thing. It could be any word. Simple is that. محبت اور حیا, شرم آنی چاہیے, ہمیں شرم احساس ہونا چاہیے. شیملیسنس ہی تو پھیلانے کی کوشش ہے پوری, ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ. تو اس کا طریقہ کار یہی ایک بہترین طریقہ ہے, اور ایمان کی بہترین خوبصورتی بھی اسی چیز میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے, حیا یہ خصوصاً لفظ استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر, جب مسلم شریف کی حدیث ہے, جب تمہیں حیا ختم ہو جائے, شرم ختم ہو جائے, پھر جو مرضی کرتے پھرو. ایک صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تم بہت شرمیلے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے فرمایا کہ اس کو شرمانے سے مت روکو, یہ ایمان ہے. اللہ اکبر. محبت اور حیا, محبت اور حیا, محبت اور حیا, محبت اور حیا. ٹھیک ہے, تو یہ معیار سیٹ کرنا ہے رشتے کا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے یہاں تک اس معاملے میں, یا میں سمجھا پایا ہوں؟ پلیز, مجھے پتا ہے کہ میں بعض دفعہ میری زبان میرے ترتیب سے مجھے تنگ کرتی ہے. جی, پوائنٹ سمجھ آیا سب کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, یہ والی بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اور حیا کا تعلق رکھنا ہے, تو پھر اس کے ساتھ تقویٰ کہاں پہ فال کرتا ہے؟ تقویٰ, ٹھیک ہو گیا. تقویٰ اصل میں نا دو چیزیں ہیں, آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک ہم سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب, اصل میں تقویٰ آیا کہاں سے ہے, ہم نے یہ دیکھنا پہلے تقویٰ آیا کہاں سے.
یہ لفظ تقوی جو ہے نا، یہ جو ہے کاف واو، ٹھیک ہے، کاف واو واو، کاف واو یا، ٹھیک ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو اصل ورڈ ہے نا، وہ اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے، ایسا گھوڑا. اب یاد رکھنا، ایسا گھوڑا جس کے جو کھریاں ہوتی ہیں نا، ان کے یہ ایسے کہہ لیں کہ ایک تو پکے ناخن ہوتے ہیں اور اس کے اندر کچے ناخن ہوتے ہیں گھوڑے کے، ٹھیک ہے. ایسا گھوڑا جس کے اوپر والا پکا ناخن یا جو کھول ہوتا ہے وہ اتر جائے اور نیچے کچے ناخن رہ جائیں. اب ایسا گھوڑا، اس کے لیے وہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ اٹ ہرٹس جب وہ گراؤنڈ پہ لگاتا ہے. تو ایسے گھوڑے کی واک یا ایسے گھوڑے کی احتیاط کو کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تقوی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے یہ لفظ آیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جزاکم اللہ، اچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، ٹھیک ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ تقوی یہ ہے کہ دونوں طرف پگڈنڈی، پگڈنڈی وہ چھوٹی سی جو دو فصلوں کے درمیان میں جو گزرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، ایسے سمجھ لیں، اسے پگڈنڈی بولتے ہیں. پگڈنڈی ہو اور اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، دونوں طرف کانٹے والی جھاڑیاں ہوں، اور آپ نے اس میں سے گزرنا ہو تو کیسے گزریں گے؟ آبویسلی کہ آپ اپنے آپ کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر احتیاط سے گزریں گے، تاکہ آپ کے جسم پہ نہ کانٹے لگیں اور نہ ہی آپ کے کپڑے خراب ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تقوی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی برائیوں سے بچنے کی جو سٹرگل ہے وہ تقوی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. لیکن کیا میں ہر وقت عذاب کا سوچتا رہوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. احتیاط تقوی ہے، احتیاط تقوی ہے گناہوں سے. شیطان کے جال سے بچنا تقوی ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آنے سے بچاؤ اختیار کرنا تقوی ہے، ٹھیک ہے. اپنی نگاہ کی حفاظت تقوی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت تقوی ہے، اپنی زبان کی حفاظت تقوی ہے، ٹھیک ہے. اپنے شرمگاہ کی حفاظت تقوی ہے، ٹھیک ہے. اپنی عزت کی حفاظت تقوی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت تقوی ہے، ٹھیک ہے. کیوں حفاظت؟ جب بھی آپ حفاظت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی آپ جزاکم اللہ، تا کاف واو وا کافیا بیسیکلی، ٹھیک ہے. اچھا، جب بھی ہم احتیاط اختیار کرتے ہیں، احتیاط کو تقوی، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل اللہ رب العزت نے فرمایا واسعت رحمتی کل شیء، ٹھیک ہے. میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، میری محبت ہر چیز پر غالب ہے، ٹھیک ہے. وہ 99 لوگوں کا 99 لوگوں کا قاتل جب 100ویں کو قتل کر کے نکلتا ہے تو معافی کیوں ملتی ہے؟ ایک فاحشہ عورت جو ہے وہ جوتے سے اپنے موزے کے ساتھ پانی نکال کے کتے کو پلاتی ہے، اور اس کے مذہب کی بات نہیں ہے، اس کے دین کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، کیا وہ عیسائی تھی، کیا وہ یہودی تھی، کیا وہ مسلمان تھی، نہیں. She just did something that was so kind, اور اللہ رب العزت نے اس کو اس بنا پر معاف کر دیا. اور اگر تقوی کا مطلب صرف اور صرف جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ ہے، تو وہ تو عورت مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس کو تو معافی ملنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. That is the point. اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی عربک والا لفظ رحمت، عربک I have to clear that. عربک والا جو رحمت ہے، شدید محبت، وہ غالب ہے اللہ رب العزت کے غصے پر. تو دیکھیں نا، ایک ماں بچے کو کب سزا دیتی ہے؟ when she is so disappointed، اور وہ نہیں چاہ رہی ہوتی. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا؟ کیوں؟ کیا چاہیے اللہ کو تم لوگوں کو سزا دے کر؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی کیا چاہیے اللہ کو تمہیں سزا دے کر؟ کیا ملے گا؟ یہ ہمارا اردو کا سینٹنس، کیا ملے گا بھائی سزا دے کر؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کا پلان نہیں ہے سزا دینا، لیکن ہم خود اس کا انتخاب کرتے ہیں. یہ ہمارا انتخاب ہے، جہنم. اللہ نے ہمیں
बिला वजह उठा के जहन्नम में नहीं फेंकना, ठीक है। हमने इस चीज का इंतखाब किया और यही तो इम्तिहान है हमारे लिए, ठीक है। तकवा, हाँ मेरे जज़ाकुमुल्लाह खैर, वाकया इज अ राइट रूट वर्ड, वाकया। अच्छा, तो रिश्ते का मेयार जो है वो हया, मोहब्बत और हया का है, मोहब्बत और हया का। अब माँ जब चाहे, जब शदीद मायूस होती है वो थप्पड़ मार देती है, ठीक है, वो जो है ना सजा दे देती है बच्चे को, लेकिन मोहब्बत कम हो जाती है नहीं। और उसकी वजह पर पीछे क्या होती है कि ये इसको वैसे प्यार की जुबान समझ नहीं आ रही, ठीक है, इस शरारती बच्चे को प्यार की जुबान समझ नहीं आ रही, इसलिए अब जरूरी हो गया कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो इमोशनल के साथ फिजिकल पेन भी जो है ना इसकी ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी हो चुकी है, ठीक है। तो मोहब्बत गालिब है, मोहब्बत गालिब है, मोहब्बत गालिब है, अल्लाह ताला की मोहब्बत गालिब है, मोहब्बत। कभी आपने अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है कि उस शख्स ने ईमान की मिठास को पा लिया, उस शख्स ने ईमान की मिठास को पा लिया जिसने क्या किया, जिसने सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से की, सबसे ज्यादा मोहब्बत, ठीक है। तो ये ईमान की मिठास क्या मतलब है, ये अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा क्यों है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह तो वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं उनकी सबसे ज्यादा मोहब्बत तो है ही अल्लाह के साथ, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने के जवाब में फरमाया कि ये मत सोचिएगा कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो तकवा का मतलब गुस्सा नहीं है, ये मेरी एहतियात है, मेरी एहतियात है, मेरी एहतियात है, मेरा तकवा, परहेजगारी, परहेजगारी। वो शख्स परहेजगार है जिसे डॉक्टर ने बोला आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आप नमक नहीं खाएंगे, उसका नमक खाना बंद कर देना परहेजगारी है। तुम शुगर के मरीज हो, तुम मीठा नहीं खाओगे, उसका मीठा ना खाना परहेजगारी है। कहा डॉक्टर का खौफ देयर इज नो फियर, ये एहतियात है, एहतियात, एहतियात, ठीक है। मोहतात रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं, परहेजगारों से, परहेजगारों से, परहेजगार, the one who cares, or what's called the one who is conscious, you know, cautious, ठीक है। अच्छा जी, अब इज इट क्लियर, कोई सवाल यहाँ तक। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। एक छोटे से दीन के तालिब इल्म होने की हैसियत से जसारत कर रहा हूँ, आपकी बिल्कुल हिमायत कर रहा हूँ इस मानी में। बतौर मेडिकल एक तालिब इल्म, साइंटिफिकली भी अल्लाह ने जो इंसान की नेचर रखी है उसके अंदर भी यही है। जिस तरह आपने बताया कि मोहब्बत और हया का जो ताल्लुक है वो अजाब और यानी गुस्सा और खौफ वाले ताल्लुक से ज़्यादा यानी बरतर है, मौजू है। क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे हमसे कि इंसानी जो नफ्सियात है उसके अंदर भी जो ज़्यादा कनेक्शन ताल्लुक बनाने वाला है कोई हार्मोन, वो मोहब्बत वाला ही है। खौफ से कोई भी चीज़ यानी फतह नहीं की जाती। मसलन बचपन में अगर बच्चों को या हम सबको पनिशमेंट दी जाती रही सिर्फ तालीम के आप लोग पढ़ें पढ़ें, तो उस वाले से हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि ना सिर्फ बच्चे नाम नहीं पढ़ सके बल्कि उनकी मेंटल ग्रोथ हार्मोन के कम हो जाने की वजह से रुक जाती है। यानी जब इंसान के ऊपर गुस्सा और चिल्लाया जाता है जब बच्चे के ऊपर, तो उसका कर्टिसोल रिलीज होता है उसके माइंड के अंदर। तो कर्टिसोल जब रिलीज होता है तो ग्रोथ हार्मोन रुक जाता है, जी ह्यूमन ग्रोथ भी रुक जाती है। ये हमें बताने के लिए कि अल्लाह ने नेचर इंसान की जो बनाई है वो मोहब्बत है। और इंसान लफ्ज उनसियत से है, आप खुद समझते होंगे इंशाल्लाह कि उनसियत मानूस होना, कि एक ऐसी मखलूक जो मानूस होकर रहती है। बहुत शुक्रिया। और एक और थोड़ा सा मेरा रहमान और रहीम के ऊपर वो था रहम का। देखें, एक बच्चादानी या एक माँ के अंदर जो बच्चादानी है, अल्लाह ने उसको रहम कहा है कुरान के अंदर कि हमने इंसान को रहम में रखा। यानी एक नुत्फे को अगर रहम में रखा है तो रहम क्या अता कर रही है उस नुत्फे को, यानी वो तमाम तर चीज़ें ज़रूरियात मुहैया कर रही है जिससे उस बच्चे की बढ़ोतरी हो रही है।
یعنی رحمت اللہ کی رحمت بھی اسی معنوں میں ہے کہ رحمت اللہ کی وہ چیز جو نسل انسانی کو اس کی روحانی معنوی یا دنیاوی تمام تر ضروریات پوری کرے. رحمت اس معنی میں ہے. جزاک اللہ خیر. Such a beautiful thing, ماشاءاللہ. جی یاسر بھائی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی یاسر اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا پہلا سیشن ہے. میں چاہ رہا تھا آج یہ کلاس اٹینڈ کروں. میں نے آج ماشاءاللہ عربی کا ایک بالکل نیا چہرہ دیکھا ہے جس سے میں پہلے آشنا نہیں تھا. آپ کی آواز کم آ لیکن رہی ہے. میں نے آج عربی کا ایک بالکل نیا چہرہ دیکھا ہے. جی جی. میں عربی کے اس چیزوں سے آشنا نہیں تھا، تو میں پہلے عربی کو نا اردو کے پرسپیکٹو میں لے کر چلتا تھا، اور وہ مجھے کسی حد تک کافی مدد بھی کر رہا تھا. تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ پرسپیکٹو ٹھیک ہے؟ جیسے عربک میں آتا ہے یعلمون تعلمون، تو یہ تے اور یہ سے جو فرق آتا ہے، تو تقوی جو میں نے سیکھا تھا وہ ایک قوی لفظ سے ہے تقوی، اور اس کا مطلب ہے قوت رکھنے والا، رد کرنے کی قوت رکھنے والا. جو وہ جانتا ہے، جو وہ کرتا آیا ہے، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے رد کرنے کی قوت جس کے پاس ہے وہ تقوی رکھتا ہے. اور ایک اور چیز مجھے یہ پوچھنی تھی کہ آئی بلیو دیٹ کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، ہر آیت کا ایک عمل جو ہے وہ وجود میں آنا بہت ضروری ہے. جیسے اگر کوئی پڑھتا ہے یا سنتا ہے ولا تجسو، کہ تجسس نہ کرو، یا اسے شراب کی آیت پتہ چلتی ہے، یا زکوٰۃ کی آیت پتہ چلتی ہے، یا وراثت کی آیت پتہ چلتی ہے، تو اس کا ایک عمل باہر آ جاتا ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ مطلب سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں روز پڑھتے ہیں، اس کا کیا عمل باہر آئے گا؟ ہر آیت کا عمل باہر آنا بہت ضروری ہے. تو آئی لرن دیٹ کہ الحمدللہ جیسے وضاحت کی میرے لیے بے حد نہیں اور بالکل سبق امیز تھی. تو کیا اس کا عمل یہ باہر آئے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی کا شکر اور تعریف کر ہی نہیں سکتا؟ اور قرآن کا اسلوب بھی اس بات پہ پورا اترتا ہے. تو میں نے تو اس کے بعد جو ہے وہ تعریف کرنا ہی چھوڑ دی کسی کی بھی، کیونکہ اگر تو وہ بھلائی کر رہا ہے اللہ کے لیے تو وہ تعریف ایکسپیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ وہ بھلائی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کی. تو اگر وہ تعریف ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، میرا تو بینیفٹ ہو گیا اس کے میرے ساتھ بھلائی کرنے سے، تو میں تو اس کی تعریف نہیں کروں گا. اور الرحمن الرحیم، امیر ہیں بہت سے لوگ ہیں، سب خرچ کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بتایا کہ رحمان بھی صرف وہی ہے، الرحمن بھی وہی ہے، اور وہ الرحیم بھی ہے. اللہ اکبر. تو اس بارے میں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پرسپیکٹیو ہے میرا کہ اردو جاننے والوں پہ قرآن کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ اردو میں اچھی سی وہ فراست رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو صرف لفظی معنوں میں ہی آپ کے دل میں اتر جائیں گی، اور ہر آیت کا عمل وجود میں آنا ضروری ہے. یہ میرا کوشچن تھا. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. اصل میں جو آپ نے پوائنٹ دیا نا، جہاں تک عربی کا معاملہ اور اردو کا معاملہ ہے، یہ دو الگ الگ زبانیں ہیں. سمپل رول. ٹھیک ہے. اور جو قرآن ہے وہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا. اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو موجودہ وقت کے جو الفاظ کا جو استعمال ہے اس حساب سے نہیں لے سکتے. ہمیں اس پرسپیکٹو کو دیکھنا پڑے گا جس پرسپیکٹو میں جب یہ قرآن نازل ہوا، اور صحابہ کرام کے اس دور میں جو زبان تھی، جو رائج تھے الفاظ، جو جملے رائج تھے، ان کا جو معنی تھا اس ٹوٹلی ڈفرینٹ جو آج کے دن میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اردو میں احسان کا مطلب ہے نیکی. ٹھیک ہے. احسان کا مطلب نیکی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کے اندر احسان لفظ آتا ہے اسلام کے اندر تو وہ بھی نیکی ہے اس سے مراد؟ عربی کے اندر جو احسان ہے اور جو اردو کا احسان ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسلام، ایمان اور احسان. ایمان
اسلام کے اندر احسان جو ہے یہ ایمان کا سب سے اوپرلا درجہ ہے. وہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ حدیث جبرائیل میں، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مال احسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ٹھیک ہے، کہ آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پھر جواب دے کے خود ہی بتایا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ احسان ایمان سے اوپر والا درجہ ہے. اور اردو میں یار مجھ پہ آپ کا بڑا احسان ہے. ہاں واٹ؟ مجھ پہ آپ کا بڑا احسان ہے. ہاں اردو زبان میں یہ لفظ ٹھیک ہے، نیکی ٹھیک ہے، پر جب ہم عربی میں جائیں گے تو ہم اس احسان کو ایسے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے اردو میں عربی کے لفظ پائے جاتے ہیں، پر لازمی نہیں کہ ان کے جو معنی ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہوں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ کتاب ہے، کاتبہ یہ کتاب ہمارے ذہن میں ایک عام کتاب آتی ہے، لیکن اس سے اصل مراد کیا ہے؟ کاتبہ ہوتا ہے کسی چیز کو کورید کے لکھنا، کسی چیز کو کورید کے لکھنا. اور کاتبہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو لکھا جائے اس میں غلطیوں سے بہت زیادہ احتیاط کی گئی ہو، بہت زیادہ احتیاط کی گئی ہو. اور کتاب وہ چیز ہوتی ہے جس کو بڑی احتیاط سے لکھا گیا ہو اور کورید کے لکھا گیا ہو. اب تو اردو والا کمپیوٹرائز کتاب جو ہے آپ نے لکھی ہے، کنٹرول اے کر کے ڈیلیٹ کر دیا، یو کین اسٹارٹ اوور. بٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتاب لکھی جاتی تو ایسا نہیں ہوتا تھا. ذالک الکتاب، ابھی ہم سورہ بقرہ میں جائیں گے تو اٹس سو بیوٹیفل، اٹس سو بیوٹیفل. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، میں اس ٹیسٹ کو، اس انجوائمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ we'll have when we start سورہ بقرہ. ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو یا قرآن مجید کو جب بھی لیتے ہیں تو اس ذہن کو پہلے کلیئر کر لیں کہ قرآن کی جو عربک ہے اور اردو کے اندر جو عربی پائی جاتی ہے is not the same thing. Maybe little bit، ٹھیک ہے، maybe little bit، but بہت زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی چاہیے، اور عربی بھی جو اینشنٹ عربک ہے یا عربک فصحا ہے، ہمیں بڑی احتیاط سے وہ سیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ پھر قرآن کو پڑھیں گے تو we'll find totally different flavor انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ میرا ٹائم بہت I'm sorry ٹائم از رننگ. ٹھیک ہے، اگر کوئی ابھی بھی کوئی سوال باقی ہے ٹھیک ہے تو تقوی جو آپ نے بات کی ہے تقوی کے بارے میں، وہ اسٹرانگ ویل آپ کہہ رہے ہیں، اسٹرانگ ویل. ٹھیک ہے، بیسیکلی احتیاط یا اسٹرانگ ویل از آلموسٹ سیم تھنگ، یو آر پریٹی کلوز ٹو دیٹ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر میں نے کوئی چیز مس کر دی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئی ٹرائی ٹو ریمبر دا کوشچن ایز مچ، کیونکہ مجھے میری توجہ ٹائم کی طرف بھی ہے، کیونکہ it's supposed to be for 30 minutes لیکن یہ گھنٹے کو ٹچ کر رہا ہے. جی ہنا جاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت خوبصورت ماشاءاللہ آج کچھ سیکھنے کا ملا. صرف یہ بتاؤں گی کہ مجھے حضرت بلال حبشی کی جو احد کی آوازیں ہیں نا، وہ اب میں محسوس کر پا رہی ہوں کہ وہ الرحمن اور الرحیم کو پہچاننے کی اس پہ تھی، وہ اللہ کے ڈر سے نہیں تھی، وہ اللہ کی محبت کے اس سے تھی. اور یہ جو ریولیشن آرڈر میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت سورہ فاتحہ کا اسلوب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ رب اس وقت کا جو صرف وہی ہے، جبکہ اس وقت ایک عام یہی تھا کہ یہ ابو جہل، ابو لہب اور یہ امیہ بن خلف، ان سب کا رب کا ایک تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ارباب سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو صورتیں شروع میں نازل ہوئی ہیں اس میں اس ربوبیت کی اس کو توڑا اور یہ کہا کہ رب صرف وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، یا رب صرف وہی ہے جو عالمین کا کے لیے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. تو یہ ایٹ اے ٹائم سر اس وقت کے جو صحابہ کرام مسلمان ہو رہے تھے، وہ تکالیف برداشت کر رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک سورس آف موٹیویشن تھی یہ تمام آیات، اور ان تمام ظالموں کے لیے بھی جو مشکلات کھڑی کر رہے تھے ان کو بھی اچھے طریقے سے ایک جواب تھا اللہ کی ہر نازل کردہ صورت میں بھی اور آیت میں. اور سورہ جو فاتحہ ہے یہ الحمدللہ اس
اس کو پڑھنے کا جو جتنا موقع مل رہا ہے، جتنا سننا مل رہا ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہاں ماشاء اللہ. اچھا ایک اور چیز تھی مجھے ابھی ذہن میں آئی ہے کہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے ہر آیت سے. اصل میں قرآن مجید صرف عمل کی کتاب نہیں ہے، قرآن غور و فکر کی جواب ہے. تو قرآن مجید میں وہ تمام علوم پائے جاتے ہیں جو کہ کسی بھی قوم کو قائل کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے، یا کسی قوم پر غلبہ پانے کے لیے، خواہ وہ فلسفیانہ سوچ ہو یا فلسفیانہ دلائل ہوں، ٹھیک ہے، یا عقلی دلائل ہوں، نقلی دلائل ہوں، جیسے بھی جس بھی ٹیکنیک کے ذریعے کسی قوم کو متاثر کرنا ہے، وہ تمام علوم، وہ تمام راز اس قرآن میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو فلسفہ بھی ایک باقاعدہ طور پہ علم کی برانچ ہے، اور قرآن میں فلسفہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو الف لام میم، اس سے میں کون سی عملی دلیل لوں گا؟ ٹھیک ہے، کوئی عملی دلیل نہیں ہے. اصل میں قرآن میں عمل پایا جاتا ہے، لیکن کتنے پرسنٹ ہے؟ 10 to 15%. احکامات آر جسٹ 10 to 15%. باقی 85% to 90% کیا ہے؟ وہ واقعات ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں غور و فکر کرنے کا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ غور و فکر کرنا بھی اتنی ہی عبادت ہے جتنا کہ پڑھنا یا پڑھانا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا گناہ نہ کرنا، گناہ سے روکنا عبادت ہے. اتنا ہی بیٹھ کے غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. بہتر سے بہتر طریقے سے کسی کو قائل کرنے کے لیے ٹیکنیکیں سوچنا، کسی کی اصلاح کے لیے، وہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے خلاف بیٹھ کے، اگر آپ کسی کے خلاف اگر آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، گمان آتے ہیں، اگر وہ گناہ ہو سکتے ہیں، کسی کے خلاف بیٹھ کے گمان کرنا اگر گناہ ہو سکتا ہے، تو کسی کی اصلاح کے لیے بیٹھ کے فکر مند ہونا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا. تو عبادت جو ہے، فکر بھی عبادت ہے، غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، سوچنا عبادت ہے، اور یہ اہم ترین عبادت ہے جس کو قرآن مجید نے انکرج کیا ہے، اور ہم نے سوچنا بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن عمل کی کتاب ہے، لیکن 100% قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس میں احکامات اتنے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. احکامات اتنے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں احکامات 10 to 15% ہیں. باقی اللہ رب العزت نے ہمیں باقی علوم پہ جو ہے نا وہ غور و فکر کرنے کے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، یا ہمیں جو ہے نا ہماری رہنمائی کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہو تو وی کین کور ان دا گروپس. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. Time finish.